بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے قبر نے لاش باہر پھینک دی۔ واقعہ نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نصرانی تھا جو مشرف با اسلام ہوا، اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر وہ کاتب بھی بن گیا۔ پھر کتابت کا فریضہ انجام دینے لگا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی کتابت بھی کیا کرتا تھا کہ اچانک پھر اسلام سے پھر گیا، نصرانی بن گیا۔ اس کے بعد وہ کمبخت یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانے، میں انہیں لکھ کر دیتا ہوں تو ان کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ پھر پڑھ کر سناتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ صبح ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر سے باہر زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ نصرانیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس نے ہی ایسا کیا ہوگا کیونکہ یہ ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ انہی لوگوں نے رات کے وقت ہمارے نصرانی بھائی کی قبر کھود کر اس کی لاش باہر پھینک دی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک خوب گہری قبر کھود کر دفن کر دیا۔ اگلے دن صبح کو کیا دیکھتا ہے کہ اچانک پھر اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ شخص ان کے دین سے نکل گیا تھا اور اپنے آباء و اجداد کے دین میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے تیسری دفعہ اور اس سے بھی زیادہ گہری قبر کھودی اور اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اگلے دن صبح کو پھر لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاش پھر قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اب لوگ غور و فکر کرنے لگے۔ اس کے بعد انہیں یقین ہوا کہ یقیناً یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا غضب ہے، غضب الہی ہے۔ اس لیے اب اس شخص کو یوں ہی زمین پر پڑا ہوا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ارتداد کی وجہ سے زمانہ اسلام کے سارے اعمال حبط، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ مرتد شخص مستحق جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، علماء، شیوخ، حفاظ،
کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بھی نہایت ہی سخت اور برا انجام ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی کی تو حالت یہ ہوئی کہ زمین بھی اسے قبول نہ کر سکی اور قبر نے بھی اس کو اپنی گود سے باہر کر دیا۔ نیز دین اسلام کی خلاف ورزی کرنے والا کہیں کا نہیں رہتا، دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اپنے امن و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری گزارش، اگر یہ مضمون پسند آیا تو دوسرے بھائیوں کو بھی حصہ دار بنائیں اور چینل کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ جزاک اللہ۔